اللہ اللہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں جو سورہ بقرہ کا آغاز کیا تھا اس کی ہم نے فرسٹ 5 آیات کی تلاوت کی تھی، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سیکھی تھی، جس میں ہم نے مومنین کی نشانیاں ان کا ذکر کیا تھا۔ صفات میں جو پہلی صفت تھی وہ تھی پرہیزگاری، اور دوسری صفت تھی کہ غیب پر ایمان لانا، تیسری صفت تھی بدنی عبادات کا ادا کرنا، چوتھی صفت تھی مالی عبادات کا ادا کرنا، پانچویں صفت تھی کہ جو قرآن پاک اور اس سے پہلے تمام کتابیں اور تمام انبیاء اکرام نازل کیے اللہ تعالیٰ نے ان سب پر ایمان لانا، اور لاسٹ تھی آخرت پر یقین رکھنا۔ اب آج ہم سورہ بقرہ کی نیکسٹ 6 to 10 آیات کا ترجمہ اس کی تفسیر سیکھیں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں اسکرین کی طرف، سٹارٹ کرتے ہیں تعوذ اور تسمیہ سے۔ تعوذ اور تسمیہ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ کی، من سے، شیطان سے، الرجیم مردود، میں پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ نیکسٹ ہے تسمیہ۔ تسمیہ مطلب کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسمی ساتھ نام اللہ اللہ کے، الرحمن جو بےحد مہربان ہے، الرحیم بار بار رحم کرنے والا۔ سورہ بقرہ کی 6 آیت ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ان بے شک، الذین وہ لوگ، جن کفروا کفر کیا جنہوں نے، سواء برابر ہیں، علیہم ان کے اوپر، یا کا مطلب ہوتا ہے یا، انذرتہم خواہ آپ انہیں ڈرائیں، ام یا، لم نہ، تنذرہم تم ڈراؤ ان کو، لا نہیں، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں پر ان کافروں کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ چاہے کتنی واضح دلیل آ جائے وہ کبھی بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ایمان نہیں لائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کفر پر اڑ گئے ہیں، انہوں نے کفر اپنا لیا ہے۔ نیکسٹ آیت ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ختمہ مہر لگا دی اللہ نے، علی اوپر، قلوبہم ان کے دلوں پر، وا اور، علی اوپر، سمعہم ان کے کانوں پر، وا اور، علی اوپر، ابصارہم ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، ولہم ان کے لیے، عذاب تیار ہے، عظیم بڑا۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، ان کے لیے زبردست عذاب تیار ہے۔ اس آیت میں یہ واضح فرمایا گیا ہے کہ ضد اور ہٹ درمی بڑی خطرناک چیز ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی غفلت کی وجہ سے غلطی کرے اور وہ تو اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، لیکن جو غلطی پر اڑ جائے، وہ اس بات کا تہیہ کر لے کہ اس نے کسی کی نہیں ماننی، تو وہ ضد میں اڑ جاتا ہے اور اس کا انجام اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، جس کے بعد اس کے حق قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے سامنے تبلیغ کی جائے، جو مرضی بیان کیا جائے، تو وہ اپنی اصل بات پہ اڑا رہتا ہے، کہ اسی بات پہ اڑا رہتا ہے کہ میں نے کسی کی نہیں مانی، کیونکہ اس کا دل کسی بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے کان سن تو رہے ہیں لیکن اس کے دماغ تک وہ بات نہیں جا رہی۔ بقرہ کی 8ویں آیت ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ وا کا مطلب ہوتا ہے اور، من بعض، ناسی لوگ، من جو، من یقولو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وا اور، بالیوم الآخری یوم آخرت پر، وا اور، ما نہیں، ہم وہ، بمؤمنین ایمان لانے والے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں۔ اس آیت میں جو ہے منافق کو انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے۔ منافق سب سے جب یہ سورت سٹارٹ ہوئی تھی تو اس کے شروع میں مومنین کے اوصاف بیان کیے گئے تھے، اس کے بعد کفار کا ذکر ہوا، اور اب اس آیت سے جو ہے وہ منافق کا ذکر ہو رہا ہے۔ منافق وہ لوگ ہوتے ہیں جو زبان سے اقرار کرتے ہیں لیکن ان کے دل میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ زبان سے جب مسلمانوں کے سامنے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اور جب کفار کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم کافر ہیں، مطلب کہ ان کے دل میں کھوٹ ہوتا ہے اور وہ اصل میں مومن نہیں ہوتے، وہ منافق ہیں۔ آیت نمبر 9 ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔
یخادعون کا مطلب ہے وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، وا اور الذین ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے، وا اور ما نہیں، یخدعون وہ دھوکہ دیتے، الا مگر انفسہم اپنے نفسوں کو، وا اور ما نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے، وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں دھوکہ دیتے ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اپنے سوا کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو اس غلط فہمی میں مبتلا رکھ رہے ہیں کہ ان کی یہ جو منافقانہ روش ہے ان کے لیے مفید ہوگی، حالانکہ دراصل یہ ان کو دنیا میں بھی نقصان پہنچائے گی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی ایک نہ ایک دن منافق کا راز فاش ہونا ہی ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب اس کا راز فاش ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی اس دنیا میں بھی، اور آخرت کی بات تو وہاں پر تو زبانی دعویٰ کوئی کام ہی نہیں کرتا اگر عمل اس کے خلاف ہو تو۔ آج کے ہمارے لیسن کی لاسٹ آیت ہے آیت نمبر 10 سورہ بقرہ کی، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے، فزادہم پس زیادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑھا دیا، اللہ میں مرض بیماری میں، وا اور لہم ان کے لیے عذاب عذاب ہے، علیم دردناک، بما بوجہ اس کے جو کانو تھے و یکذبون جھوٹ بولتے، ان کے دلوں میں روگ ہے، چنانچہ اللہ نے ان کے لیے روگ میں اضافہ کر دیا، یعنی بیماری میں اضافہ کر دیا، اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار رکھا ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ یہ وہی بات ہے جو پچھلی آیت میں بیان کی گئی تھی، یعنی شروع میں انہوں نے اپنا اختیار سے اس گمراہی کو اپنایا اور پھر اس پر اڑ گئے، یہ ان کے دلوں کی بیماری ہے، پھر ان کی ضد کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھایا، اور اب انہیں واقعی ایمان لانے کی توفیق نہیں ہوگی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سیکھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔